پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ذکر پنجتن۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں شوکت عابدی۔ پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ پروگرام ذکر پنجتن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے قرآن، حدیث اور مستند تواریخ کی روشنی میں فضائل پنجتن پاک پیش کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو شیخ سلیمان ابن ابراہیم قندوسی حنفی نے بھی اپنی کتاب جنابی المودع میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: آل محمد کی معرفت اور شناخت جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ آل محمد سے دوستی پل صراط سے گزرنے کا پیمانہ ہے۔ آل محمد کی ولایت عذاب سے امان ہے۔ آئیے اپنے اس خاص پروگرام ذکر پنجتن میں مولائے کائنات، فاتح خیبر، باب محیط العلم، شہنشاہ ولایت، شاہ لافتہ، ولیوں کے ولی، مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پاک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ وہی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے دین کی تصدیق کی، جو بستر رسول پر دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں چین سے سوتے رہے، جس نے نصرت رسول میں اپنی جان کا سودا کر کے مرضی رب خرید لیا، جس کے لیے آسمان سے تلوار اتری۔ جبریل نے بھی ان کی بہادری کا قصیدہ کچھ اس طرح پڑھا: شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ وہی علی ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ولی ان کے نام کا ورد نہ کرتا تو کبھی بھی منصب ولایت سے وابستہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کسی تقوی والے شخص کو ولی بننا ہو تو اسے علی علی کا ورد کرنا پڑے گا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1.25 لاکھ حاجیوں کو غدیر کے تپتے ہوئے میدان میں روک کر کچھ اس طرح کروایا: من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اس اعلان ولایت کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے شروع ہونے والے دین اسلام کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس سے راضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے 18 ذی الحجہ کو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور قرآن کی آیت کو بھیج کر اپنی کتاب کو بھی مکمل کر دیا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں فضائل مولائے کائنات کے سلسلے میں اپنے خاص مہمان عالی جناب مولانا ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب قبلہ لکھنوی سے۔
مفتی صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پہلی کڑی یعنی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نورانی رشتہ ہے، اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں۔ جی، یہ آپ نے بہت سا اچھا سوال کیا، اس وجہ سے کہ یہ بنیادی سوال ہے۔ جب تک کہ اس نور کا اس نور سے تعلق نہ ظاہر ہو جائے اس وقت تک کہ حقیقت نور ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک کہ آپ کی نورانی شخصیت کا تعلق ہے، ہمارے پاس بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کے پیدا ہونے کا اور بالخصوص حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے تعلق کو اظہار کیا ہے۔ میں زیادہ طوالت میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، اس لیے ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو حدیث ہے آپ کی، یہ بہت زیادہ واضح ہے اس بات کی حقیقت کو روشن کرنے کے لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی جو تعلق رکھتے ہیں وہ اسی نورانی سلسلے سے رکھتے ہیں، اور آپ کی عظمت اور آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت بھی ہم کو اسی طرح سے اپنے دلوں میں سجا کے رکھنا ہے جس طرح سے نور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ابھی جو حدیث بیان کی ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، دو حصے ہیں۔ جی جی، جب یہ نور اس دنیا میں آیا تو اس کے سلسلے میں تھوڑی سی اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں وہ نورانیت کا اظہار ہوتا ہے جگہ جگہ پر، اسی طرح سے اس نور کی بھی نورانیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی، جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور نورانی گھر ہے، تو اس نور کا اظہار جو ہوا وہ اسی نورانی اور مقدس گھر میں ہوا۔ پھر اس کے بعد بچے جو ہیں وہ عام طور سے نہلائے دھلائے جاتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کی گود میں رکھے جاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب تشریف لائے اس دنیا میں، آپ کی آنکھیں بند تھیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے سامنے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے اس نور کو محسوس کر کے اپنی آنکھوں کی روشنی کو حاصل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ نور تھا تو اس کو نورانی غذا بھی ملنا چاہیے تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی نورانی زبان چٹا کر کے سب سے پہلے نور معرفت الہی آپ کے اندر منتقل کیا اور آپ کو نورانی غذا سے مشرف فرمایا۔ گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین پر آنے کے بعد بھی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سب سے پہلے نور محمدی کی زیارت کی بے شک اور ان کی نورانی زبان سے رزق حاصل کیا۔ جی جی بے شک، اور ظاہر کہ وہ رزق جو تھا وہ دنیا والا رزق نہیں تھا، بلکہ وہی نور علم و معرفت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم میں پہلے پہنچا کر کے ان کو ساری طاقت و قوت عطا فرمائی۔ مولائے کائنات جس طریقے سے کہتے ہیں کہ مجھ کو اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھرایا جیسے طائر اپنے بچوں کو دانا بھراتا ہے۔ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا حضرت علی علیہ السلام کے علم کے سلسلے میں آپ تھوڑی سی، جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اپنی زبان مبارک چٹا کر کے ظاہری اور باطنی علم سے سرفراز فرمایا جو ان کے قلب و جگر میں جا کے پیوست ہو گیا۔ تو اب جب ابتدا ایسی ہے تو انتہا کیا ہوگی؟ اور اس انتہا کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے۔ جب تک کہ تم علی کی ذات سے گزر کر کے میرے علاقے میں نہیں آؤ گے اس وقت تک کہ تم کو علم حاصل نہیں، علم لینا ہے تو علی کے در پر آنا پڑے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے تو حضرت علی سے 2 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اس شہر میں داخل ہونے کے وقت ہوتی ہے اور دوبارہ وہاں سے ایک بار دروازے سے آتے ہوئے ملاقات ہوتی ہے اور ایک مرتبہ جاتے ہوئے۔ تو جناب یہ بتائیں
کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، جی جی ان کو عالمین کا علم تھا، جی جی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو علم لینا ہے جی جی تو اس کو علم علی کے دروازے سے لینا پڑے گا۔ جی جی تو یہ طے ہو گیا کہ روحانی، نورانی اور جس طرح کا بھی علم تمہیں چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں در علی کے اوپر آنا پڑے گا۔ بے شک بے شک، نہیں وہ تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں جو تم کو راہ ہدایت پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اور نبیوں کی امتوں کی طرح سے میری بھی امت گمراہ ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی کہا ہے کہ میں نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو قرآن جو ہے وہ دین الہی ہے، بے شک، اور اس کی حفاظت کے لیے بھی جب تک کہ وہ مناسب بندوبست نہ ہو تو اس وقت تک کہ وہ دین الہی نہیں پھیل سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے بند ہو جانے سے یہ ہدایت کا کام ختم نہیں ہوگا بلکہ اب ولایت کا کام شروع ہو رہا ہے۔ اور سب سے پہلے ولی جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، جو حضرت علی سے ملے گا، ان سے واسطہ رکھے گا، ان سے محبت پیدا کرے گا، وہ دین الہی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اور جو نعوذ باللہ ان سے بغض رکھے گا، ان سے عناد رکھے گا، ان کی دشمنی پہ آمادہ ہو جائے گا، تو نہ تو اس کو دین حاصل ہو سکتا ہے، اور جب دین نہیں حاصل ہوگا تو آخرت بھی نہیں حاصل ہوگی، اور جب آخرت نہیں حاصل ہوگی تو اس کا مقام کہاں ہوگا؟ گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولایت کے جتنے سلسلے دنیا کے اندر رائج ہیں ان سب کا مرکز اور سینٹر پوائنٹ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کے در سے ہی سلسلہ ولایت آگے بڑھا۔ نہیں تو یہ تو ظاہر میں بھی ہے کہ اس وقت جتنے بھی سلسلے پائے جاتے ہیں ان کا اختتام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کے سلسلے میں جتنی رشد و ہدایت ہے، جتنی محبت ہے، جتنی پاکیزگی ہے، وہ بغیر سلسلے والے میں ہم کو نہیں ملے گی۔ بے شک، اس وجہ سے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اور یہ تقویٰ و پرہیزگاری جو ہے اس کا اختتام جو ہے حضرت علی کے اوپر ہوتا ہے۔ جس نے ان کے در سے فیض حاصل کیا اس کو تقویٰ و طہارت حاصل ہوئی، اور وہ اللہ کا ولی و اللہ کا دوست بنا، اور اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اور جو حضرت علی کے دروازے سے دھتکار دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دنیا آخرت میں نہیں ٹھکانا۔ مفتی صاحب، میں علی گڑھ گیا، جی، میں نے وہاں کے اوپر اس حدیث پاک کو لکھی ہوئی دیکھا، انا مدینۃ العلم والیون بابوہا۔ جی جی، اس حدیث کو سلیکٹ کر کے سر سید صاحب کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ تھا، اور مسلم کے اندر بہت سے طبقے ہیں۔ جب وہ طبقے ہیں تو اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، اس کو جب دین حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو اس کا، انہوں نے تو دونوں تھیالوجی بنائی ہے، شیعہ تھیالوجی بھی اور سنی تھیالوجی۔ یہ تو کہا کہ دین کا تعلق بظاہر دونوں سے ہے، اور دونوں کا منبع اور مخزن جو ہے وہ حضرت علی ہیں۔ تو جب حضرت علی ہیں تو ان تک کے پہنچنے کے لیے تم کو راستہ یہی اختیار کرنا پڑے گا، چاہے تم کسی بھی طبقے سے کہتے ہیں اپنا تعلق رکھتے ہو، لیکن اگر تم کو دین و دنیا حاصل کرنا ہے، دیکھیں ایک تو علم میں دنیاوی علم ہے اور ایک آخرت کا علم ہے، لیکن آخرت کے علم کا بھی تعلق دنیا سے ہے۔ اگر ہم کو دنیا کا علم حاصل نہیں ہوگا تو ہماری زندگی محال ہو جائے گی، اور جب زندگی محال ہو جائے گی تو علم کہاں رہے گا؟ تو اس لیے آپ نے محدود نہیں فرمایا کہ تم قرآن ہی پڑھو، تم حدیث پڑھو، بلکہ آپ نے علم کو عام کر دیا۔ اب اس علم کو عام کرنے کے بعد ہمارے لیے دنیاوی علوم ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے کھانے کا خیال رکھنا ہے، ہم کو سائنس بھی پڑھنا ہے، ہم کو یہ بھی پڑھنا ہے، تاکہ ان سب چیزوں کی ضرورت کے بعد ہم اس قابل بن سکے کہ ہم علم آخرت حاصل کریں۔ بھائی مجھے لگا کہ دنیاوی تمام علوم کے لیے سر سید صاحب نے جو یونیورسٹی قائم کی اور دو تھیالوجی قائم کی، شیعہ اور سنی، اور ان کو قائم کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں کے اوپر آنسر لکھ کے چلے گئے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں،
علی اس کا دروازہ ہے، جی جی جی، تو جتنا بھی علم تمہیں چاہیے ہو وہ ادھر ہی پڑھو ملے جو گا، کچھ لو، لیکن تم کو در علی کے اوپر حاضری آنا دینا پڑے گا۔ جی بے شک، یہ شاید پیغام سر سید پوری قوم کو دینا چاہتے بے شک، تھے، بے شک۔ چاہتے تھے کہ باب ملیدۃ العلم سے ہماری عوام وابستہ ہو۔ بے شک بے شک۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوں تو بہت سی فضیلتیں ہیں، جی جی، میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کی اور کون کون سی فضیلتیں ہیں اس کے سلسلے میں آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کو بتانے کی زحمت گوارا کریں۔ دیکھیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے، جی اور آپ نے فرمایا ہے کہ میں بہترین اخلاق والا ہوں، جی جی اور میں بہترین زندگی گزارنے والا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہی کے نور میں شامل ہیں جی 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 تو آپ کے اندر بھی وہ اثرات پائے جانا چاہیے۔ جی 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 اگر وہ اثرات نہیں پائے جاتے ہیں تو اس نور کے ہونے سے جو تعلق ظاہر ہو رہا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق حضرت علی کا تھا وہ بنیادی طور پر اسی نور سے تھا، اور حضرت علی نے حضرت رسالت مآب کی گود میں بے شک، پل بے کر شک، کے بے شک۔ انہی کے جی جی اطوار کو، انہی کی عادات بے کو شک، بے اختیار فرمایا۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں ان کا تقویٰ اپنے انتہا کو پہنچا ہوا بے تھا شک، بے شک، کہ آخر میں جب وہ غذا استعمال کرتے تھے تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے سے افطار کرتے تھے۔ بے شک، بے شک۔ اسی طرح سے آخر وقت میں بھی آپ نے غذا کو بہت ہی مختصر فرما دیا تھا، اور آپ مختصر غذا تناول کرتے تھے، اور اس غذا کا تعلق جو ہے وہ تقوی سے بہت زیادہ ہے، جی 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 بلکہ تقوی کی بنیادی غذا کے اوپر ہے۔ جی جی تو جو تقوی اپنی انتہا کو پہنچاتا ہے تو اس کی تو یہ مثالیں ہیں۔ اب جہاں تک کہ شجاعت کو آپ دیکھیں، جی جی خیبر کے موقع پر جب کسی کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے کہا کل ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جو اس کو فتح کرے گا۔ اب سبھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارا نمبر آ جائے، لیکن صبح جب وہی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ میں لیوا دیتے ہیں، اور آپ جا کے در خیبر کو، اور اس میں تو یہ بھی کہا ہے کہ کل میں اس کو علم دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ جی جی جی، حضرت علیہ السلام نے ایک بات اور کہی ہے جناب، کہ اگر کوئی کسی کو چھوٹا سمجھ رہا ہے جی جی، تو یا اسے دور سے دیکھ رہا ہے یا غرور سے دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس طریقے کی بہت سی باتیں آپ کے لیے نہیں، یہ ملتی تو ہیں۔ ہے، حقیقت ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی ارشادات فرمائے ہیں وہ علم نبی سے متعلق ہیں اور اسی کا عکس ہیں۔ لہٰذا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر کلمات جو تھے وہ بہت ہی بامعنیٰ تھے اور ان کی بڑی اہمیت تھی، اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زبان سے بھی جو الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک کتابوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں کہ ایک ایک جملہ جو ہے اس میں پوری کتابیں سمائی ہوئی۔ تو یہ اسی علم نبی کا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو تقویٰ بھی حاصل ہوا، آپ کو شجاعت بھی حاصل ہوئی، آپ کو بہادری بھی حاصل ہوئی، آپ کو سخاوت بھی حاصل ہوئی۔ اب آپ کی سخاوت کا حال تو میں نے یہ کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ بھوکا تھا، وہ آپ کے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے۔ آپ نے غلام سے کہا اس کو کھانا دے دو۔ غلام نے کہا جی کھانا تو اس میں سامان میں بندھا ہوا ہے، تو آپ نے کہا پورا سامان دے دو۔ اس نے کہا سامان جو ہے وہ اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے، انہوں نے کہا اچھا اونٹ دے دو۔ اس نے کہا اونٹ جو ہے وہ تو قطار میں بندھا ہوا، آپ نے کہا پوری قطار دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان صاحب، یہ وہ گھرانہ ہے کہ کیا کہا جائے کہ 3 دن تک سورہ دہر میں ہے کہ اس در کے اوپر کبھی یتیم، کبھی مسکین، کبھی اسیر، آپ لوگوں نے پانی سے سحر کی اور پانی سے افطار کیا اور 3 دن تک اپنے گھر کا پورا کھانا اٹھا کر یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دیا۔ تو سخاوت تو یہاں تک ہم کو ملی تاریخ۔ ایک واقعہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک دن رات کو آپ کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے فاقہ فرمایا۔ جی، دوسرے دن آپ نے کہیں سے کچھ پیسے حاصل کیے اور اس سے کھانے کا سامان لے کر کے آئے۔ حضرت خاتون جنت کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پکائیے۔ جب انہوں نے پکایا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیتے، آپ جا کے ان کو بلا لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو اب ظاہر ہے کہ آدمی بلاتا ہے ایک کو، پورے خاندان کو تھوڑی نیوتا دیتا ہے، اور وہ بھی اس کے ہاں جس کے یہاں رات کو فاقہ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں رات کی بھوک و پیاس سے، اور اس کے بعد یہاں تشریف لائے۔
جب یہاں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس میں سے کھانا فلاں کے لیے نکالو، فلاں کے نکالو، سب کے لیے نکالو۔ اس طرح سے اہل بیت کے لیے انہوں نے الگ الگ پلیٹوں میں کھانا نکالا، اس کے بعد فرمایا کہ علی کے لیے نکالو، میرے لیے نکالو اور اپنے لیے نکالو۔ یہ سب نکالنے کے بعد بھی حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہیں جب میں نے ہنڈیا دیکھی تو ویسی کہ ویسی تھی، وہ مدتوں میں اسی ہنڈیا میں سے کھاتی رہی۔ نیت کی برکت یہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ سخاوت کا عالم ہے کہ جس کے گھر میں رات کو کھانے کو نہ ہو، وہ جب کھانا پکاتا ہے تو جا کے اس طرح سے نیوتا دیتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے اختیار میں تھوڑی، ہر ایک کے ہماری آپ سے بات ہوئی تھی کہ مفتی صاحب کہ آپ ہمارے ناظرین کو جی مولائے کائنات کے سلسلے میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ضرور بتائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ان حدیث کو پیش کریں۔ دیکھیے قرآن پاک میں کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں جی جن کا تعلق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ اس میں ایک آیت کریمہ تو یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک۔ تو اب یہاں پر جو آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سے وہ جی 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 جو جی صلاۃ کو قائم کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو دیتا ہے اور حالت رکوع و سجود میں رکوع میں رہتا ہے، جی جی تو یہ آیت خاص طور سے جی جی اس کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ ایک سائل آیا وہ بار بار آواز دے رہا تھا، جی 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 اور اس کے بعد اس نے کہا بار الہ تو گواہ رہنا میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنی انگشتری مبارک کو اتار کر اس سائل کو دے دیا۔ یہ شان نزول شاید اس آیت کا نہیں تو اسی سلسلے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ یہ آیت جو ہے وہ خاص طور سے حضرت علی کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دن و رات چھپا کر کے اور سب کے سامنے، اس میں سے حضرت علی کی ذات ہے۔ اسی طرح سے سورہ انا فتحنا میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ تو اب یہ تم دیکھتے ہو ان کو رکوع میں اور سجدے میں، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو انکار کرنے والوں کے لیے سخت ہے اور آپس میں رحم دل۔ الذین کہ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جب ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے موم ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مخالف ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کے لیے وہ سخت ترین ہو جاتے ہیں۔ اور انہی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ہر وقت رکوع و سجود میں تو ہمارا پیغام یہ جا رہا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ آپس میں ہم رحم دل رہیں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت رہیں۔ نہیں وہ تو ہے ہی، اور اگر یہ نہیں کر رہے ہیں ہم کہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے ملائم ہیں، تو پھر یہ پیغام تو قرآن کی خلاف ورزی۔ یہ تو بالکل اینٹی کلاک جا رہے ہیں آپ کہ ادھر سے اسلام آیا تھا بجائے ادھر سے جانے کے آپ اس کے مخالف سمت میں جا رہے ہیں کہ جس سے آپ کو محبت کرنا چاہیے اس سے آپ دشمنی کر رہے ہیں، اور جس سے دشمنی ہونا چاہیے اس کو آپ گلے میں لگا رہے ہیں، اس کو اپنے سینے میں بٹھائے ہوئے، اس کو اپنے گھروں میں پناہ دیے ہوئے۔ یہ قرآن کی مخالفت ہے، بالکل کھلی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی دشمنی پہ آمادہ ہیں گھروں میں گھسنے نہ دو۔ اور آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہی لوگوں کے دست و بازو بنے ہوئے اور انہی کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور ایمان کی جڑیں کھود رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اب اس طرح سے یہ میں چاہوں گا کچھ حدیث میں بھی ہے کہ اس میں حدیثوں میں حدیثیں تو بہت سی ہیں، اگر میں گنانا چاہوں گا تو پوری کتاب ہے اور میں ان کو بیان ہی نہیں، لیکن اس میں اوصاف حسنہ میں جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا۔ اے اللہ تو اس سے دوستی رکھ جس سے علی کی دوستی ہے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ بہت عمدہ، بہت۔ اسی طرح سے آپ نے ان کی بہادری کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ المبارزۃ علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی۔ سبحان اللہ۔ یوم خندق میں جو حضرت علی نے کارنامہ انجام دیا ہے وہ بہت ہی
امت کی عظیم ہے کہ جس کے مقابلے میں امت کے اعمال جو ہے ناکافی دکھائی امت دیتے کے تمام اعمال سے بہتر ہے وہ. جنگ خندق کے دن حضرت علی کی ایک ضربت جو ہے امت کے تمام اعمال سے افضل ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت برا سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے سنن نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور دوسری کتابوں میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ منافق جو ہے وہ حضرت علی سے بغض رکھنے والا ہے، اور جس کے دل میں حضرت شیر خدا کا بغض ہے صحابہ اس کو پہچان لیتے تھے کہ وہ منافق ہے محض اس کے نفاق کی وجہ سے. اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت ہے جامع ترمذی سے کہ ہم منافقوں کو حضرت علی کے ساتھ بغض و عداوت کی وجہ سے پہچانتے ہیں. تو یہ تو آپ کی اطاعت و محبت کا حال ہے. اسی طرح سے حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہر نبی کی ذریت جو ہے اس کے صلب سے جاری فرمائی ہے، لیکن میری ذریت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صلب سے چلے گی. یہ معجم کبیر وغیرہ میں اس کو تذکرہ کیا ہے انہوں نے. اسی طرح سے حضرت سعد بن وقاص سے مروی ہے، ایک طویل حدیث ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم اس چیز پر راضی نہیں ہو کہ جس طرح سے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ قائم مقامی میں تھے اسی طرح سے تم میرے قائم مقام ہو، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے. اسی طرح سے امام طبرانی نے حضرت زبیر سے روایت کی ہے اور حضرت زید بن ارقم سے بھی انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بھی دروازے تھے بیت اللہ شریف مسجد نبی حرم کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کہ سوائے باب علی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں اور مجھے اس کا حکم ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے آپ نے فرمایا حضرت علی نے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر وہ دانہ جس کو چیرا ہے، تو اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا. تو اس طرح سے آپ کی کہتے ہیں فضیلت میں کتاب اللہ بھی ہم کو بہت کچھ بتاتی ہے اور احادیث میں بھی ہے. اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں حضرت علی کی فضیلت ہے. اس فضیلت کو ہم کو اپنے پیش نظر رکھ کر کے اپنے دین و ایمان کو مکمل کرنا چاہیے. اور اس میں کہنا چاہوں گا کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست. حضرت علی کے اوصاف کی گفتگو کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. گنجائش بحر در صبح ممکن نہیں ہے. کوزے کے اندر سمندر کو منتقل کرنا جو ہے سمندر کو کوزے کے اندر لانا. اور من ذات علی بواجب نشناسم اللہ دانم کی مثل وہ ممکن نہیں. حضرت علی کی شان کے مطابق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف یہی کہیں گے کہ بھائی ان کے جیسا کوئی ہم کو دکھائی نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے مہمان عالی جناب مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب سے مولائے کائنات کے مختصر سے فضائل سنے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آپ سے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ مسجدوں کی آبرو کعبے کا کعبہ ہیں علی، کل ایمان نفس خالق زوج زہرا ہیں علی، موج زن ہے خلق میں حکمت کا بحر بے کراں، ایک کنارہ ہے محمد ایک کنارہ ہے علی، ہے شہادت کے لیے اعلان میدان غدیر، جن کے مولا ہیں محمد ان کے مولا ہیں علی. ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں، غلام ابن غلام